اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مومن بھائیوں، بفضل الہی عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن انتہائی عظیم اور بڑے بابرکت ہیں۔ اس عشرہ کی عظمت و فضیلت اور کثیر اجر و ثواب کی بنا پر باری تعالی جل جلالہ نے اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ اس عشرے میں نماز، روزہ، حج، صدقہ، قربانی اور ذکر اللہ جیسی متعدد عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور یہ خصوصیت کسی دوسرے وقت کو حاصل نہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ جل جلالہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ الحاصل یہ بہت بابرکت ایام ہیں۔ رب ارحم الراحمین نے ان کو طاعات و عبادات کا موسم بنایا ہے، اور جو بندہ ان میں نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے درجات بہت زیادہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ان ایام میں انتہائی اعلیٰ اور پاکیزہ عمل اللہ جل جلالہ کا ذکر ہے۔ خدائے عز و جل نے ہمیں ان میں بکثرت ذکر کرنے کی تاکید کی ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور تاکہ وہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اس آیت میں ایام معلومات سے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن مراد ہیں۔ ان میں اذکار و تسبیحات کی تاکید کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، پس ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تکبیر اور حمد و تسبیح کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ان کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب یہ کلمات پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سن کر ارشاد فرمایا، عجبت لها فتحت لها ابواب السماء، مجھے ان کلمات کی عظمت و فضیلت پر بہت تعجب ہوا، ان کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ پس ہمیں بھی ان پاکیزہ کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے اور خوب کثرت سے ان کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ عشرہ ذی الحجہ کی قدر کرنے والوں، ہمیں ان بابرکت ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ان میں ہر قسم کی نیکی کرنی چاہیے اور خاص طور پر روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے سوا باقی تمام لوگوں کو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی بہت زیادہ ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یا اللہ یا کریم، ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی کی توفیق دے دے اور ہمارے لیے اجر و ثواب میں خوب اضافہ فرما دے، نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔
حضرات و خواتین اسلام، میرے مومن بھائیوں، بلا شبہ مومن بندہ طاعات کے موسم سے مکمل فائدہ اٹھانے کا خواہش مند رہتا ہے اور ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کی کوشش کرتا ہے، نیز طاعت و تقوی کی خوبی پر اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور ان میں نیکی اور اچھائی کی عادت پختہ کرتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الخیر عادہ، خیر و نیکی انسان کی فطری عادت ہے، یعنی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان خیر اور بھلائی کا عادی بنے۔ اسی طرح مومن بندہ اپنے بیٹوں میں شجاعت اور جواں مردی کے بیج بوتا ہے اور ان کو پاکیزہ عادات اور شریفانہ اقدار پر جمے رہنے کی تاکید کرتا رہتا ہے، اور اپنی بیٹیوں میں عفت و حیا اور فضیلت و شرافت کی خوبی پیدا کرتا ہے، اور اپنے تمام بچوں کو باطل افکار اور غلط نظریات سے بچاتا رہتا ہے، یعنی ایسے نظریات سے جو اللہ کے دین حنیف اور انسانی فطرت سلیمہ سے متصادم ہیں اور پاکیزہ اخلاق و کردار کے منافی ہیں۔ در حقیقت ایک مسلمان کو اس بات کا بخوبی احساس رہنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اور لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کے تئیں اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں اور مسئول ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت اور نگرانی کی بابت پوچھ گچھ ہوگی۔ بلا شبہ ہماری اولاد اور ہماری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں معاشرے کی امیدوں کے مرکز ہیں اور ہمارے وطن کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم کو ہر قسم کے حسد، جلن اور شرور و فتن سے نجات عطا فرما دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنا اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔